السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان اسلم جلال فرام یو کے. کل ہم نے جناب کرنل جاوید شیخ صاحب کے ساتھ مل کر ایک نہایت ہی انفارمیٹو ویڈیو بنائی تھی، اور آج جناب جنرل کرنل جاوید صاحب میرے پاس آج دوبارہ تشریف فرما ہے. اور آج جو ہمارا سبجیکٹ ہوگا، اس سے پہلے کہ ہم اپنا ویلاگ شروع کریں، ان سے میں آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں. یہ کرنل جاوید شیخ صاحب جنہوں نے 27 سال ہماری پاک آرمی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ دیا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اب ہماری پاکستانی قوم اور ہمارے ان بچوں کے ساتھ جو ہائر ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کر رکھا ہے. یہ لاہور میں مینجمنٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی ان کے انڈر چل رہی ہے، اور یہ کیا کچھ ہمارے لیے کر سکتے ہیں. آج جو ہمارا سبجیکٹ ہوگا اس کی ہیڈنگ ہوگی کریکٹر بلڈنگ، اونرشپس اور نیشنل بلڈنگ. اس کے حوالے سے جناب کرنل صاحب ہمیں کیا انفارمیشن دینا چاہیں گے، یہ میں ان پر چھوڑتا ہوں. جناب کرنل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. and I am really grateful to Aslam Saab. You've given the opportunity to speak on this subject. میرا جو 3 پوائنٹس ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں: کریکٹر بلڈنگ، اونرشپ اینڈ نیشنل انٹیگریشن. کریکٹر بلڈنگ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اب تک انفارچونیٹلی وی ہیو نو کریکٹر. اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. جو سب سے ٹاپ آف دا لائن جس بات کی بات کرتا ہوں وہ ہے جھوٹ نہیں بولنا. انفارچونیٹلی ہم ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے، چھوٹا ہے جتنا بھی ہے جھوٹ بولتا ہے. اور اس کی وجہ کہ وی ڈو ناٹ ہیو دا کریج ٹو اسپیک دا ٹروتھ. ہم ڈرپوک قوم ہیں، ہم ڈرتے ہیں سچ بولنے سے. اور اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو فرمایا کہ آپ جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ ایک اتنا بڑا گناہ ہے جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمارے ملک میں ہر بندہ اوپر سے لے کے نیچے تک جھوٹ بولتا ہے. میں چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ایک دن میں اپنی گاڑی لے کے گیا ایک ٹائر والے پنچر والے سے. میں نے کہا یار یہ میری گاڑی میں کوئی ہوا کم ہے. تو اس نے کہا اچھا سر ڈرائیو کھولیں. تو مجھے اس نے کہا سر آپ کے گاڑی کے اندر 5 پنچر ہیں. 5 پنچر. اور میں بڑا پریشان ہوا، اور اس نے مجھ سے اچھی خاصی رقم لے لی. میں نے کہا یار یہ تو کل میں نے نیا ٹائر ڈلوایا اور اس کی تھوڑی ہوا کم ہو گئی. تو اس نے کہا کہ سر یہ اس کے ٹائر پنچر نیل لگے ہوئے، کیل لگے ہوئے اس میں. سیل لگے. جی. دا پوائنٹ اس کہ وہ بندہ جو مجھ سے بات کر رہا، میں نے تو بڑا پریشان ہوا سن کے. کرنل صاحب وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں؟ نہیں، ہی ڈنٹ نو. سر جسٹ لائک اے کسٹمر. سو یہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور ہماری قوم اس میں چلی ہوئی ہے. مجھے آج ایک بندہ بتا دے کہ جو سچ بولتا ہے، رائٹ فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم، دیر از نو بڈی ہو اسپیکس دا ٹروتھ. کرنل صاحب آپ کو میں انٹروین کر رہا ہوں، آپ یہ بتائیں آخرکار اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قوم، ہم لوگ ہیں. آئی ایم ریسپانسبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ویلاگ میں پہلے کہا تھا کہ آئی ایم دا فرسٹ جنریشن آفٹر دا پارٹیشن. ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ ہم نے ان کو کچھ نہیں سکھایا. آئی ایم این ایجوکیشنسٹ. آئی ایم ان دی ایجوکیشن سنس لاسٹ 15-20 ایئرس ناؤ. جی. اور ہمارے بچوں کو آپ نے تعلیم ہی نہیں دی. آپ نے لٹریسی سکھائی ہے 2+2 اور ایجوکیشن نہیں دی ہے. ہمارے زمانے میں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ جی جھوٹ میں نہ بولنا، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ہے، برداشت ہے، صبر ہے. لیکن وہ تو ہم نے بچوں کو سکھایا ہی نہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے چونکہ اسکولس ہے بیکم کمرشلز، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اسکول کی بچے کی فیس، پرائمری اسکول کے بچے کی فیس ہے 40,000 سے 45,000 روپے. جی بالکل صحیح ہے. اور میں جس یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں وہ سب سے سستی ہے. لیکن آئی بی سرپرائز ٹو نو
کہ 20 سے 21 لاکھ روپے ایک سیشن ہے. بتائیں آپ ایک سیشن کیا پیریڈ؟ سیشن مینس کہ وہ ایک جو پورا اس نے کورس کرنا ہے، سے بی ایس سی کرنا ہے، جو بھی 20 سے 25 لاکھ ہے. دس از دی چیپسٹ یونیورسٹی. دا پوائنٹ از کہ آپ نے ان بچوں کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دی کہ واٹ از ایجوکیشن، واٹ از سوشل ویلیوز. اور انفارچونیٹلی ایک اور بڑا المیہ ہمارے ملک میں ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں بچوں میں انوالو نہیں ہیں. پوائنٹ از کہ دی فرسٹ انسٹیٹیوشن آف اے چائلڈ از دا ہوم. دا مدر از دی فرسٹ پرائمری اسکول آف مدر از دی فرسٹ ٹیچر آف اے چائلڈ. جی. ہمارے پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزار سکے. میں ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہ رہا ہوں. جی جی. فیصل آباد میں ایک 2 بچے تھے، بہن اور بھائی. جی. دے وینٹ انٹو وہ جو نہیں ہوتے یہ جو سکولز ہیں، جو گورنمنٹ سکولز ہیں، اس کے اندر وہ چلے گئے. تو ان سے پوچھا بچوں سے کہ یار آپ لوگ یہاں پہ کیوں آ گئے؟ تو ان 2 بچوں نے کہا کہ جی ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں آیا ناشتہ کراتی ہے، ہمیں وہ اسکول چھوڑ دیتی ہے. دوپہر کو ہم آتے ہیں تو ہمارے وہی آیا ہمیں کھانا کھلا دیتی ہے، ہم سو جاتے ہیں. شام کو ہمیں وہ ڈنر کرا دیتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں. تو ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے. شاید سنڈے کو ایک آدھ دن میں ہو جاتا ہے کیونکہ جی میرا والد بھی ڈاکٹر ہے، میری والدہ بھی ڈاکٹر ہے، اینڈ دے ہیو نو ٹائم فار اس. تو جب بچوں کے ساتھ یہ ٹائم نہ ہو، انٹیگریٹ ہی نہ کریں بچوں کے ساتھ، تو یہ آپ کو رزلٹ یہ ملے گا. پہلی بات. اب دوسری بات میں نے کرنی تھی کہ صبر اور برداشت کی. جی. صبر کا عالم یہ ہے کہ آپ کو رائٹ کا انڈیکیٹر دیں لاہور میں تو جو سامنے سے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے میرا راستہ ہے، انہوں چھڑنا ہی نہیں. they won't stop. برداشت کا یہ معنی ہے کہ وہ میں ایک بڑی اگزامپل دیتا ہوں کہ جی وہ کسی شادی پہ نے تو اب شادی پہ جانا ہی چھوڑ دیا کھانے پہ. تو جب شادی پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کھانا کھل گیا جی، اور کس طرح وہ لپکتے ہیں کھانے. نعوذ باللہ، وہ لوگ جس طرح کھانے کو پڑھتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ویری امپورٹنٹ فیکٹر جسے آپ نہیں بھول سکتے وہ ہے ہمیں دھیمک کی طرح کر ہے حسرت اور حسد. یار اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آئی شوڈ اپریشیٹ. اپریشیشن ہے ہی نہیں سر. تو وہ اگر ایک 5 بھائی ہیں گھر کے اندر اور ایک بھائی اچھا کام کر رہا ہے اور وہ ترقی کر رہا ہے تو سارا خاندان اس کے پیچھے پڑ جائے گا کہ یار تو رات مری دے. یار اپریشیٹ کرو کہ یار وہ بچہ اتنی محنت کر کے اسٹیج پہ ہے تو وی شوڈ اپریشیٹ. ہمارے میں صبر نہیں ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں. ہاں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جسے اب مس کر گیا ہوں، صفائی. ایمان کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. آپ پاکستان میں دیکھیں کہ لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، تھوک پھینک رہے ہیں، گند کر رہے ہیں. کیا یہ آپ اپنے گھر میں کریں گے؟ نیور. I have traveled all over the world. آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، میں نے کسی کو تھوکتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو یہ سگریٹ کے بٹ نہیں پھینکتے ہوئے دیکھا. میں نے بچوں کو دیکھا وہ ٹافیاں چپس وغیرہ کھائیں گے اور وہ جو ریپرز ہوتے ہیں وہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں. And the kids are asking, can we find where's the dustbin? I said, why you need a dustbin for? And they will say کہ جی یہ ہم نے بن میں مجھے جاپان جانے کا ایک دفعہ موقع ملا تو وہاں میں نے لوگوں کی صفائی کا جو معیار دیکھا ہے شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے. وہاں کوئی شخص جو سگریٹ بھی پیتا نا تو اس نے ایشٹرے جیب میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں وہ اپنی ایش ڈال کر پھر دوبارہ جیب میں رکھ، جہاں کہیں بھی اس کو بن ملتی ہے اس میں وہ ڈب کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہوں صفائی نصف ایمان ہے. آپ پاکستان کی گلیوں میں چلے جائیں، کوچوں میں چلے جائیں، گھروں میں دیکھیں اتنا گند ہے آپ کا، اینڈ یو فیل سوری کہ یار یہ اسلام ہے. You go to Europe, you go to America, you go to England, you don't find these kind of things. کہ کوئی کسی کا صفائی کا
کوئی قطرہ بھی نہیں پھینکتا. جی یہ جو ٹریننگ ہے نا ہمارے بچوں کو اسکول سے دی جاتی ہے. سر میری بات میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دی مدر از دی فرسٹ ٹیچر آف اے چائلڈ. اور اگر ماں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اسپینڈ کر سکیں تو وہ آپ کو کیا کر. ٹیچر آپ کو اسکول کی بات میں نے بتا دی کہ اسکولز آر کمرشل. ان کو تو صرف پیسے کے ساتھ سرکار ہے. دے آر گیونگ یو لٹریسی ناٹ ایجوکیشن. ایجوکیشن مینس سوشل ویلیوز. جیسے میں نے آپ سے بات کی 5 باتیں کی. جھوٹ نہیں بولنا, صفائی نصف ایمان ہے, صبر, برداشت, لاس, حسرت اور حسد. یہ میں نے 4 چیزیں بات کی. جی اب یہ آگئی اونرشپ کی بات. یہ آپ کا موبائل ہے نا, جی آپ اس کی کتنی پیار محبت سے رکھتے ہیں. یار یہ ہمارا نیشن ہے, کیا ہم اس سے پیار محبت کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. ہم ایک وزٹ پہ گئے چیکسلوواکیا. تو میرے ساتھ ایک برٹش صاحب تھے, ہم دونوں گئے. تو ایک وہ 3 لیول ڈاؤن تھا ٹیوب اسٹیشن, ہم ادھر کھڑے تھے. تو برٹش صاحب نے سگریٹ نکالا تو ایک چھوٹا سا بچہ آیا. اس نے ان کو ہاتھ سے ایسے کر کے, برٹش صاحب ٹال تھے تو اس نے ایسے سے کیا. تو برٹش صاحب نے دیکھا تو اس نے دیوار پہ پوائنٹ آؤٹ کیا نو اسموکنگ. تو نو اسموکنگ. تو برٹش صاحب کو بڑی شرم آئی تو انہوں نے برٹش سگریٹ میں ڈالا. اور اس کے بچے نے جو کچھ کہا وہ اس مائنڈ بوگلنگ. آپ سوچیں کہ کیا نیشنل انٹیگریشن ہے. وہ کہتا ہے پلیز ڈو ناٹ ڈرٹی مائی کنٹری. ہم نیشنل انٹیگریشن ہے ہی نہیں, اونرشپ ہے ہی نہیں. وی ڈونٹ اون دس کنٹری. وہ کہتا ہے کہ میں پٹھان ہوں, پنجابی ہوں, میں سندھی ہوں, میں یہ ہوں, وہ بلا بلا کی باتیں کرتے ہیں. کیا آپ نے اونرشپ لی ہے؟ میں نے چھوٹی سی اگزامپل دی ہے کہ آپ کے پاس ایک موبائل ہے, آپ اس کی کتنی پیار و محبت سے حفاظت کرتے ہیں. کیا آپ نے ملک کی عزت کی؟ کیا اس کو آپ نے اون کیا؟ کیا آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ وی آر ڈوئنگ نتھنگ. سر نیشنل انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ اونرشپ, اور آپ نے ہر طبقے کو, ہر سیکٹ کو ایک انٹیگریٹ کرنا ایز ون پاکستانی. میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آئی ڈونٹ نو ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. کہ میں گیا ادھر, آئی واز ان انگلینڈ. تو وہاں نہیں سوری فرانس میں گئے. تو وہاں پہ پیرس پہ ہم بیٹھے تھے. تو وہاں پہ وہ ایک انڈین سے میری ملاقات ہوئی. ایسی بات میں نے کہا تم مسلمان ہو کیا؟ تو اس کا جواب مجھے سن کے بڑی حیرت ہوئی اور مجھے بڑا غصہ بھی ہے. انہوں نے کہا سر آئی ایم فرسٹ انڈین دین مسلم. میں خدا کی قسم مجھے اتنا غصہ بھی ہے, لیکن بعد میں میں نے ریلائز کیا کہ یار دس از نیشنلزم. وہ کہہ رہے کہ جی آئی ایم فرسٹ انڈین دین نیشنل. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی میں پٹھان ہوں, پنجابی ہوں, میں جی منسٹر کا بندہ ہوں, تو میں یہ تو وہ. سو ایز اے پارٹ وی ہیو نو نیشنل انٹیگریشن. تو اس کے لیے میں نے پچھلے 10 سال سے ایک یہ لیا ہوا مشن کہ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ کیریکٹر بلڈنگ, وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اونرشپ اینڈ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ نیشنل انٹیگریشن. یہ میں ابھی تک کام کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی دیں. دس از واٹ آئی ڈن سو فار. یہ تھے, تھینک یو سو مچ. یہ تھے جناب کرنل جاوید شیر صاحب, جنہوں نے ہمیں نیشنلزم, کریکٹر بلڈنگ اور اونرشپ کے بارے میں جو انفارمیشن دی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے ضرور سبق سیکھیں گے. تو یہ تھے جناب ہمارے کرنل جاوید صاحب, جنہوں نے آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن شیئر کی. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے ضرور اپنے عزیز و اقارب میں شیئر بھی کریں گے, اور میرے اس ویڈیو کو آپ نے پسند بھی کرنا ہے, اور اپنے خیالات کا آپ نے اظہار بھی کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ سب کا حامی ناصر. پاکستان زندہ باد.